آتش خرمن بائی ملک صفدر حیات لاسٹ پارٹ۔ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ظہور احمد، میں نے کہا۔ اس بے بندے نے آپ کے گھر میں نقب لگائی ہے، بلکہ یوں کہیں کہ گھر کے بیدی نے لنکا ڈائی ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ میری نرگس جمیل فاروقی کے ساتھ گھر سے اپنی مرضی سے بھاگی ہے؟ ثبوت بڑا پکا ہے ہمارے پاس، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ پھر مختصراً اسے تمام حالات سے آگاہ کرنے کے بعد ریلوے کے دونوں ٹکٹ میں نے اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ ٹکٹ جمیل فاروقی کے اٹیچی کیس سے ملے ہیں اور جمیل فاروقی کی کٹی پھٹی لاش ریسٹ ہاؤس کے نزدیک جنگل سے ملی تھی۔ جمیل فاروقی کی لاش؟ وہ لرزیدہ لہجے میں بولا۔ جمیل کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے لاش کی تصویر ظہور احمد کے سامنے رکھ دی اور پوچھا، یہ جمیل فاروقی ہی ہے نا؟ اس نے جلد ہی جمیل فاروقی کو پہچان لیا اور پھر اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں یہ وہی ہے، لیکن اس کی گردن کس نے کاٹی ہے؟ میرا مطلب ہے جمیل فاروقی کو کس نے قتل کیا ہے؟ قاتل کی تلاش جاری ہے، میں نے کہا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوا، نرگس کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ چلا؟ ہم اس کے بارے میں پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ میں اسی سلسلے میں حویلی لکھا آیا ہوں، لیکن ابھی تک اس کا سراغ نہیں ملا۔ آخر وہ کہاں غائب ہو گئی ہے؟ ظہور احمد کا لہجہ احساس زیاں سے معمور تھا۔ وہ نواز کھل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ میری بیٹی کو جلد از جلد تلاش کریں۔ اگر واقعی وہ جمیل فاروقی کے ساتھ گھر سے چلی گئی تھی تو جمیل فاروقی کے قتل کے بعد اسے واپس گھر آ جانا چاہیے تھا۔ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی؟ ظہور احمد، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب صرف سوال کرتے ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ تم خاطر جمع رکھو، ہم تمہاری نرگس کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نرگس ہی ہمیں بتا سکتی ہے کہ ریسٹ ہاؤس میں کیا واقعات پیش آئے تھے، میں نے کہا۔ کھل صاحب کی بات میں وزن ہے، محبت کرنے والے ایک ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں بھی کھایا کرتے ہیں۔ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نرگس ایسی حماقت نہیں کر سکتی، وہ اپنی جان، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا مطلب ہے نرگس زندہ ہے، وہ ضرور مجھے مل جائے گی۔ ظہور احمد اس قدر بوکھلا گیا تھا کہ اس کے منہ سے بے ربط باتیں خارج ہو رہی تھی۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ظہور احمد، تمہاری بیٹی نے گھر سے بھاگ کر جتنی بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے، اس کے بعد اس سے کسی بھی احمقانہ بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تمہیں ہر قسم کی خبر کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی، خوف زدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، دل دہلانے والی باتیں نہ کریں، خدا کے واسطے کسی طرح نرگس کو ڈھونڈ نکالیں۔ آپ جتنی رقم کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خدمت، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کسی رقم یا خدمت کی ضرورت نہیں ہے ظہور احمد، نرگس کو تلاش کرنا ہمارا فرض ہے، تم پریشان نہ ہو، ہم اپنے فرض سے غافل نہیں ہیں۔ اسی وقت اے ایس آئی افتخار احمد کمرے میں داخل ہوا اور نواز کھل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، رائے صاحب، کام ہو گیا ہے جناب، سسپینس پیدا نہ کرو۔ نواز کھل نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جمیل فاروقی کے بارے میں تمہیں کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ جناب، معلومات بھی لایا ہوں اور وہاں سے ایک بندہ بھی میرے ساتھ آیا ہے، افتخار احمد نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پہلے بندہ یا معلومات؟ پہلے معلومات اگلو، پھر بندے کو اندر بھیجو، نواز کھل نے افسرانہ انداز میں حکم جاری کیا۔ اے ایس آئی افتخار احمد نے بتایا، سر جی، جمیل فاروقی گزشتہ 1 سال سے حویلی لکھا میں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ وہ کنگن پور ضلع قصور کے ایک گاؤں شام کوٹ کا رہنے والا ہے۔ وہ شادی شدہ ہے، گاؤں میں اس کی بیوی اور 2 بچے ہیں۔ آج کل وہ اپنے گاؤں گیا ہوا ہے، دفتر سے اس نے 1 ماہ کی چھٹی لی ہوئی ہے، یعنی 19 جولائی سے 18 اگست تک۔ وہ 19 اگست کو ڈیوٹی پر حاضر ہوگا۔ افتخار احمد جمیل فاروقی کے قتل کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ میں اور نواز کھل حیرت اور دلچسپی سے اے ایس آئی کی فراہم کردہ اطلاعات سن رہے تھے۔ اس میں سب سے اہم اور سنسنی خیز خبر یہ تھی کہ مقتول جمیل فاروقی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اور تمہارے ساتھ جو بندہ آیا ہے وہ کون ہے؟ نواز کھل نے استفسار کیا۔ وہ جمیل فاروقی کا دوست ہے، اس کے ساتھ ہی دفتر میں کام کرتا ہے، اے ایس آئی نے جواب دیا۔
اس کا نام اشرف ہے اور وہ بھی کنگن پور ہی کا رہنے والا ہے۔ کیا اشرف بھی کنگن پور کے گاؤں شام کوٹ کا رہنے والا ہے؟ میں نے اے ایس آئی سے سوال کیا۔ یعنی جمیل فاروقی کے گاؤں کا؟ اے ایس آئی نے جواب دیا، اشرف کے گاؤں کا نام لاندیاں والا ہے۔ ایسے لاندیاں والا اور شام کوٹ میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے اور دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا ہے۔ اے ایس آئی سلیوٹ کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اور نواز کھل کافی دیر تک اشرف سے مختلف سوال کرتے رہے، لیکن مزید کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اشرف نرگس اور مقتول جمیل فاروقی کے عشقیہ معاملات سے واقف نہیں تھا۔ باہمی مشاورت کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ اشرف کو شام کوٹ روانہ کیا جائے تاکہ وہ جمیل فاروقی کے لواحقین کو یہ جان گسل خبر پہنچا دے۔ نواز کھل نے کہا کہ وہ آج ہی 2 سپاہیوں کے ہمراہ اشرف کو شام کوٹ بھیج دے گا۔ اشرف اپنے دوست کو پیش آنے والے سانحے کے بارے میں جان کر اداس ہو گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے جمیل فاروقی کی ناگہانی موت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، آخر کو وہ جمیل فاروقی کا گہرا دوست تھا۔ میں نے اور رائے نواز کھل نے آئندہ لائحہ عمل تیار کیا۔ پھر میں اور اے ایس آئی فتح علی واپس اٹاری آ گئے۔ جب ہم واپس اپنے تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ 1 اگست کی ایک ابر آلود دوپہر تھی۔ میں نے آج ہی اے ایس آئی نور خان کی سربراہی میں ایک پولیس پارٹی کینال ریسٹ ہاؤس روانہ کر دی تھی تاکہ چوکیدار غلام قادر کو گرفتار کر کے جلد از جلد میرے پاس لایا جائے، اور اس وقت مذکورہ چوکیدار مسکین صورت بنائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے اس کی اداکاری پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے رویے اور چہرے کے تاثرات سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اس بات پر ہراساں اور پریشان ہو کہ ہم نے اسے گرفتار کیوں کیا ہے۔ بالآخر یہی سوال اس کی زبان سے بھی نکل آیا۔ تھانے دار صاحب، اس نے نحیف سی آواز میں پوچھا، آپ نے مجھے کیوں گرفتار کروایا ہے؟ تم سے ایک سٹیج ڈرامے میں ایک بے گناہ کردار کی ایکٹنگ کروانی ہے، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ جی، کیا کروانی ہے؟ اس نے آنکھیں جھپکا کر پوچھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، غلام قادر، میں نے تمہیں وارننگ بھی دی تھی کہ اگر تم نے میرے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا تو میں تمہارا حشر خراب کر دوں گا۔ میں نے ایسا کہا تھا یا نہیں؟ کہا تھا جی۔ اس کے چہرے پر معصومیت برقرار تھی۔ پھر تم نے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کیوں کی؟ جناب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ جمیل فاروقی اور نرگس 20 جولائی کو ہی ریسٹ ہاؤس پہنچے تھے نا؟ ہاں جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور لیاقوب بدماش 23 جولائی کی شام ان سے ملنے آیا تھا؟ میں نے آپ کو یہی بتایا تھا جناب۔ تم نے یہ بھی بتایا تھا کہ 24 جولائی کی صبح جب تم سو کر اٹھے تو وہ تینوں غائب تھے۔ میں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جی بالکل جناب، ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے غلام قادر کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، حرام زادے، میں نے تمہیں تاکید کی تھی کہ اگر مجھ سے جھوٹ بولو گے تو میں تمہیں نمونہ عبرت بنا دوں گا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ وہ پہلی بار سراسیمہ نظر آیا، اپنے گال کو سہلاتے ہوئے ڈٹائی سے بولا، جناب میں نے آپ سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ وہ تمہاری ماں کا یار لیاقوب بدماش، میں نے اسے ایک زوردار لات رسید کرتے ہوئے کہا، 22 سے 26 جولائی تک حویلی لکھا کے تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ تم کہتے ہو کہ 23 جولائی کو وہ تمہارے ریسٹ ہاؤس میں آیا تھا؟ وہ خوف زدہ نظر آنے لگا، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل کر بولا، جناب لیاقوب بدماش سے میری کوئی جان پہچان تو تھی نہیں۔ جمیل فاروقی نے مجھے بتایا تھا کہ ان سے ملنے کے لیے آنے والا لیاقوب ہے۔ میں نے یقین کر لیا، ممکن ہے وہ کوئی دوسرا شخص ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دیں اور خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ نظر چرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کے بدن کی حرکات و سکنات سے اضطراب کی عکاسی ہوتی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، غلام قادر، جب میں کوئی کیس حل کر لیتا ہوں تو معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں مجھے دیر نہیں لگتی۔ بہتر ہوگا تم خود ہی سب کچھ بتا دو، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہاری بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دوں۔ ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے جناب؟ وہ منمنایا۔ میں نے کہا، وہ تمہارے قصور کی سزا بھگتیں گی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے جمیل فاروقی کو قتل کیا ہے، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا،
اور نرگس کی رو پوشی میں بھی تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ چلایا، میں نے کسی کو قتل نہیں۔ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے حوالدار نے اس کے کمر میں ٹھوکر لگائی تو وہ جملہ پورا نہ کر سکا اور منہ کے بل میری میز پر گرا۔ ملک صاحب کے سامنے زبان چلاتے ہو؟ حوالدار نے کالر سے پکڑ کر اسے گھسیٹا اور سیدھا کرتے ہوئے بولا، اگر زندگی پیاری ہے تو سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ اتنا ماروں گا کہ ہاتھ لگا لگا کر روگے۔ غلام قادر تھر تھر کانپنے لگا مگر اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ تھانے دار صاحب، میں نے جمیل فاروقی کو قتل نہیں کیا، آپ میری بات کا یقین کریں، مجھے نہیں پتہ نرگس کہاں اور… ملک صاحب، یہ ایسے نہیں مانے گا، حوالدار نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اسے ایک دن کے لیے میرے حوالے کر دے، میں اس کی ساری ٹیڑیں نکالتا ہوں۔ میں نے حوالدار کی خواہش پوری کرتے ہوئے کہا، جبار احمد، ایک بات کا خاص خیال رکھنا، بندہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، حوالدار جبار احمد نے یقینی لہجے میں کہا، اس کا انگ انگ آپ کو سلامت ملے گا۔ حوالدار غلام قادر کو لے جانے لگا تو میں نے غلام قادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غلام قادر، ریسٹ ہاؤس کی چابیاں کہاں ہیں؟ میرے پاس ہیں، اس نے جواب دیا اور تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی عجیب و غریب سوال پوچھ لیا ہو۔ وہ چابیاں مجھے دے دو، میں نے توہمانہ لہجے میں کہا۔ آپ چابیوں کا کیا کریں گے جناب؟ اس کا تعجب گہری پریشانی میں تبدیل ہو گیا، اس کی پریشانی میں خوف کا عنصر شامل تھا۔ میں نے کہا، تم جتنی راتیں حوالات میں بند رہو گے، میں اتنی ہی راتیں تمہارے ریسٹ ہاؤس میں مکمل ریسٹ کروں گا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے گرجدار آواز میں کہا، تم نے سنا نہیں؟ میں تم سے ریسٹ ہاؤس کی چابیاں مانگ رہا ہوں۔ جناب، آپ مجھ پر شک نہ کریں، وہ گڑ گڑانے لگا، میں نے جمیل فاروقی کو قتل نہیں کیا۔ حوالدار نے اسے دائیں بائیں 2-4 زوردار جھٹکے دیے، پھر اس کی پنڈلی پر اپنے بوٹ سے ایک مہلک ٹھڈا مارتے ہوئے خوفناک لہجے میں بولا، جمیل فاروقی کے سالے، ملک صاحب کی بات نہیں سنی تم نے؟ وہ ریسٹ ہاؤس کی چابیاں مانگ رہے ہیں۔ اپنی بات ختم کرتے ہی حوالدار نے اسے ایک جھمپڑ بھی رسید کر دیا۔ غلام قادر نے ریسٹ ہاؤس کی چابیوں کا گچھا اپنی جیب میں سے نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ حوالدار اسے دھکے دیتا ہوا میرے کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے وہ چابیاں ایک خاص مقصد کے تحت حاصل کی تھی۔ میں غلام قادر کے غیاب میں ریسٹ ہاؤس کی مکمل تلاشی لینا چاہتا تھا۔ جب سے میری نظر میں غلام قادر کی ذات مشکوک ہوئی تھی، میں بیک وقت کئی زاویوں سے جمیل فاروقی کے قتل کے بارے میں غور و فکر کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ASI صداقت حسین کو اپنے ساتھ لیا اور کنار ریسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہو گیا۔ احتیاطاً 2 سپاہیوں کو بھی ہم نے ساتھ رکھ لیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم ریسٹ ہاؤس کی تلاشی لیتے رہے۔ میں نے تلاشی کا آغاز اسی کمرے سے کیا تھا جہاں مقتول جمیل فاروقی اور نرگس کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ بعد ازاں میں نے دوسرے کمروں کو بھی کھنگال ڈالا۔ اکثر کمروں کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں کی صفائی ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک بڑے سائز کے کمرے میں آتش دان بھی بنا ہوا تھا۔ سردیوں کے موسم میں وہاں آگ بھی جلائی جاتی ہوگی، لیکن اس وقت وہ آتش دان سرد اور ویران پڑا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت ASI سے کہا، صداقت، کیوں نہ اس آتش دان کی چمنی کو بھی چیک کر لیا جائے؟ آئیڈیا تو اچھا ہے ملک صاحب، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ تم کسی لمبی سی چھڑی کا انتظام کرو، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ASI نے ایک سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے مطلوبہ چھڑی ڈھونڈنے کا حکم جاری کیا اور اس حال نما کمرے کے پرانے فرنیچر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ دونوں سپاہی چھڑی تلاش کرنے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک سپاہی وہاں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کسی بیلچے کا دستہ تھا۔ وہ مذکورہ دستہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہی مل سکا ہے جناب۔ میں نے بیلچے کا دستہ ہاتھ میں لیا تو چونک اٹھا۔ اس کے ایک سرے پر جمے ہوئے خون کا دھبا واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ میں نے بیلچے کے اس سرے کا بغور معائنہ کیا۔ خون جمنے کے بعد سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اندازہ لگا لیا کہ اس خون کو جمے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ نہیں گزرا۔ جمے ہوئے خون کے دھبے کے آس پاس چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ دستہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ میں نے بیلچے کا دستہ لانے والے سپاہی سے کہا۔ جناب، ادھر اسٹور روم کی 2 چھتی پر سے اتار کر لایا ہوں۔ ASI بھی میرے نزدیک آ گیا تھا۔ میں اس وقت
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کے مطابق مقتول جمیل فاروقی کی موت سر کے عقبی حصے میں لگنے والی چوٹ کے سبب واقع ہوئی تھی۔ اے ایس آئی میرے چہرے کے تاثرات سے بانپ گیا تھا کہ میں کن خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، ملک صاحب، لگتا ہے ہم نے اعلیٰ قتل برآمد کر لیا ہے۔ ہاں، کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ صحیح صورتحال کا اندازہ تو اس دستے کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد ہی ہوگا۔ اس وقت دوسرا سپاہی بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ ایک لمبی سی چھڑی کہیں سے ڈھونڈ لایا تھا۔ سپاہی نے وہ چھڑی اے ایس آئی کو تھما دی اور کہا، جناب، ایک مچھردانی سے نکال کر لایا ہوں۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا، تم اس چھڑی کو آتش دان کی چمنی کے اندر داخل کر کے ادھر ادھر ہلاؤ۔ آپ ذرا ادھر جا کر کھڑے ہو جائیں ملک صاحب۔ اے ایس آئی نے کمرے کے کونے کی جانب اشارہ کیا۔ چمنی کے اندر سے کالر کا ایک طوفان برآمد ہوگا۔ میں نے اے ایس آئی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کہا، ذرا احتیاط کے ساتھ ہاتھ چلانا، بلکہ میرا تو خیال ہے تم چھڑی کانسٹیبل طارق محمود کو دے دو، وہ قدآور ہے، یہ کام زیادہ آسانی سے کر لے گا۔ اے ایس آئی نے ایک لمحے کو سوچا اور چھڑی طارق محمود کو پکڑا کر اسے ضروری ہدایات دینے کے بعد میرے پاس آ گیا۔ سپاہی مذکورہ مچھردانی والی پتلی اور لمبی چھڑی آتش دان کی چمنی میں داخل کر کے چاروں طرف گھمائی۔ اچانک چھڑی کسی بھاری چیز سے ٹکرائی۔ دوسرے ہی لمحے پوٹلی نما شے دھپ سے نیچے آ گری۔ اس کے ساتھ ہی چمنی کے اندر سے کالے کا ایک بگولا سا برآمد ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے پھیلنے لگا۔ کانسٹیبل طارق محمود بھی الٹے قدموں دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آن کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں کالک کا طوفان بیٹھ گیا تو میری ہدایت پر طارق محمود نے وہ پوٹلی اٹھائی اور باہر برآمدے میں اسے اچھی طرح جھاڑ کر میرے پاس لے آیا۔ میں نے فوراً وہ پوٹلی کھول کر دیکھی۔ اس کے اندر سے ایک پھولدار زنانہ سوٹ برآمد ہوا، جسے لپیٹ کر ایک بنڈل کی شکل دے دی گئی تھی۔ جب میں نے مذکورہ زنانہ سوٹ کو زور سے جھٹکا تو اس کی تہوں میں سے ایک کنگ سائز چھری برآمد ہوئی تھی۔ اس چھری کا پھل کم و بیش 10 انچ تھا اور اس پر خون جمع ہوا تھا۔ میں نے پھولدار زنانہ لباس کو اچھی طرح چیک کیا۔ ایک دو جگہ مجھے خون کے خشک دھبے نظر آئے، جو میرے خیال میں خون آلود چھری لپیٹنے کی وجہ سے بن گئے تھے۔ ملک صاحب، سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، اے ایس آئی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ یہ غلام قادر بڑا ہی میسنا بندہ ہے۔ اسی نے جمیل فاروقی کو قتل کیا اور نرگس کے لباس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ غلام قادر اس کا بھی کام تمام کر چکا ہے۔ میں نے مذکورہ لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس پر نرگس کا نام لکھا ہوا تمہیں کہیں نظر آیا ہے؟ وہ گڑبڑا گیا۔ میرا مطلب ہے، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً تھانے پہنچنا چاہیے، باقی اندازے وہیں جا کر قائم کریں گے۔ اے ایس آئی ان سراغوں کو سمیٹنے میں مصروف ہو گیا جو ریسٹ ہاؤس کی تلاشی کے دوران ہمارے ہاتھ لگے تھے۔ وہ کرائے کا تانگا ماں کوچواں ریسٹ ہاؤس کے باہر موجود تھا، جس میں بیٹھ کر ہم یہاں پہنچے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کو دوبارہ تالا بند کرنے کے بعد ہم واپس تھانے آ گئے۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی حوالدار جبار احمد کو بلا لیا اور پوچھا، جبار، تمہاری محنت رنگ لائی یا نہیں؟ ملک صاحب، بندہ خاصا سخت جان ہے، حوالدار نے بتایا۔ کچھ اسپیشل طریقے استعمال کرنے پڑیں گے، بس آپ کی اجازت چاہیے۔ میں نے کہا، شاید اسپیشل طریقے استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، تم غلام قادر کو میرے پاس لے آؤ، میں نے اس کی زبان کھولنے والی چابی تلاش کر لی ہے۔ حوالدار استجابیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ غلام قادر کو لے کر آ گیا۔ غلام قادر نے مجھے دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ ملک صاحب، حوالدار نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، وہ التجا میز لہجے میں بولا۔ میں نے جو جرم کیا ہی نہیں، اسے کیسے تسلیم کر لوں؟ میں نے اے ایس آئی صداقت حسین کو اشارہ کیا۔ اس نے ریسٹ ہاؤس سے ملنے والا بے لچک کا خون آلود دستہ، کنگ سائز خون آلود چھری اور پھولدار زنانہ سوٹ میری میز پر پھیلا دیا۔ غلام قادر کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں نے کڑک کر غلام قادر سے سوال کیا، ان کو پہچانتے ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ابھی گر جائے گا۔ مذکورہ اشیاء کو دیکھتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ لرزیدہ آواز میں بولا، پانی۔ یہ پکا راگ بند کرو۔ میرا لہجہ غضبناک تھا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ یہ تمام چیزیں ہمیں تمہارے ریسٹ ہاؤس سے ملی ہیں۔ میں اس خون آلود چھری اور بیلچے کے دستے کو معائنے کے لیے ابھی لیبارٹری بھجوا رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔
کہ لیبارٹری کی رپورٹ آنے سے پہلے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دو، ورنہ تمہیں پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وہ میرے قدموں میں گر کر قسمیں کھانے لگا اور رو رو کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ مذکورہ اشیاء کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ملک صاحب لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اے ایس آئی نے غلام قادر کو گھورتے ہوئے کہا، اسے ٹرائل روم میں لے چلتے ہیں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے ایک طویل سانس خارج کی اور حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبار، یہ آج کا دن تمہارا مہمان رہے گا، اس کی مہمانداری کا خاص خیال رکھنا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ جناب یہ اسپیشل کیس ہے، دال روٹی سے بات نہیں بنے گی، اس کی خاطر تواضع اسپیشل چرغے سے کرنا ہوگی۔ تم اسے چرغا کھلاؤ یا مرغ پلاؤ، یہ اب تمہارے حوالے ہے۔ میں نے کہا، یہ تمہاری ہنر مندی کا امتحان بھی ہے جبار احمد۔ حوالدار بڑے پورے اعتماد انداز میں غلام قادر کو دھکیلتے ہوئے وہاں سے لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرائل روم سے غلام قادر کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جبار نے مشق سخن شروع کر دی تھی۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا، تم فوراً یہ چیزیں لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے دے آؤ۔ اے ایس آئی کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا اس کیس کی کڑیاں ملانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ حوالدار جبار نے آ کر بتایا، جناب مہمان تعاون پر آمادہ ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ میں حوالدار کے ساتھ فوراً ٹرائل روم میں پہنچ گیا۔ غلام قادر کی حالت خاصی ناگفتہ بات تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی فریادی لہجے میں بلبلایا، ملک صاحب مجھے اس قصاب سے چھڑائیں، میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گا۔ شروع ہو جاؤ، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ وہ بولا، پہلے ایک گلاس پانی۔ میں نے غلام قادر کے لیے پانی منگوایا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے جمیل فاروقی کے قتل کا اقرار کر لیا۔ اس نے جو طویل بیان دیا اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ غلام قادر نے پہلے ہی نظر میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جمیل فاروقی اور نرگس میاں بیوی نہیں تھے۔ وہ 8 سال سے وہاں قیام کرنے والے سرکاری افسروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا اور بخوبی پہچان جاتا تھا کہ کون سا افسر اپنی بیوی کے ساتھ آیا اور کون سا داشتہ کے ساتھ۔ نرگس کو دیکھ کر اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ نہ تو جمیل فاروقی کی بیوی تھی اور نہ ہی داشتہ۔ دل میں شک پیدا ہوتے ہی وہ ان کی ٹو میں لگ گیا اور 2 دن ہی میں اسے معلوم ہو گیا کہ جمیل فاروقی نرگس کو شادی کا خواب دکھا کر گھر سے بھگا کر لایا تھا۔ وہ رات کو اور بعض اوقات دن میں بھی چھپ کر ان کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ 23 جولائی کی رات وہ بھی خفیہ طریقے سے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا کہ وہ دونوں کسی بات پر بھی جھگڑا کرنے لگے۔ غلام قادر نے پوری توجہ ان کی باتوں پر لگا دی۔ ان کی تکرار بڑی سنسنی خیز تھی۔ جمیل فاروقی ازدواجی تعلقات کے لیے اصرار کر رہا تھا، جبکہ نرگس کا موقف یہ تھا کہ جب تک ان کا نکاح نہیں ہو جاتا وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گی۔ دونوں کی بحث و تکرار اس قدر بڑھی کہ ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ نرگس جمیل فاروقی کو حد الوسع سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا جمیل پر جیسے شیطان سوار ہو گیا تھا۔ وہ اسے بار بار دبوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ صورتحال غلام قادر کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے آپ میں نہ رہا ہو۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب غیر ارادی عمل کا نتیجہ تھا۔ جانے کہاں سے اس کے ہاتھ میں بیلچے کا دستہ آ گیا اور وہ کس طرح ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ جب غلام قادر کے ہوش ٹھکانے آئے تو جمیل فاروقی کمرے کے فرش پر بے سدھ پڑا تھا اور نرگس مسحری کے کونے میں بیٹھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ نرگس کی دل سوز سسکیوں اور ہچکیوں سے غلام قادر کے حواس پر چھائی ہوئی بے اختیاری کی دھند چھٹ گئی اور اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بے خبری میں کیا کر بیٹھا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر نرگس کو جمیل فاروقی کے پنجہ ستم سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، جس کے نتیجے میں جمیل فاروقی کسی بے جان کیچوے کی طرح فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ غلام قادر نے تشویشناک انداز میں جمیل فاروقی کے جسم کو ٹٹول کر اور الٹ پلٹ کر دیکھا اور جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں تھی۔ اس صورتحال نے غلام قادر کو پریشان کر دیا۔ نرگس تو پہلے ہی مصیبت میں گرفتار تھی۔ حالات کی سنگینی نے اسے بے بس کر دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رات کا باقی حصہ غلام قادر نے نرگس کی بپتا سنتے ہوئے گزار دیا۔ نرگس نے اس ہمدرد انسان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ صبح ہوئی تو نرگس نے تشویشناک لہجے میں کہا، اب کیا ہوگا غلام قادر؟ سونا رب سب ٹھیک کر دے گا۔ غلام قادر نے اسے تسلی دی،
وہ رونے لگی۔ میں کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی گھر ٹھکانا بھی نہیں رہا۔ تم چاہو تو میں تمہیں واپس تمہارے ماں باپ کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اس جہنم میں دوبارہ قدم رکھنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں ظہور احمد کی حرکتوں کے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ غلام قادر کو اس بد نصیب لڑکی پر ترس بھی آ رہا تھا اور اس سے دلی ہمدردی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سادگی اور خلوص سے کہا، تمہارے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ گھر میں میری ایک بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن ہے۔ تمہیں وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آج کل بغیر مطلب اور غرض کے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ میرا ساتھ بے غرض اور ہر مطلب سے پاک ہوگا۔ نرگس نے پوچھا، میں تمہارے گھر میں کس حیثیت سے رہوں گی؟ حیثیت کا تعین بعد میں ہو جائے گا۔ غلام قادر نے سنجیدگی سے کہا، فی الحال تو تمہارا اس مصیبت سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نرگس نے جمیل فاروقی کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سہمے لہجے میں سوال کیا۔ غلام قادر نے کہا، اس کا میں بعد میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی لوں گا۔ فی الحال تمہارا یہاں سے نکلنا زیادہ اہم ہے۔ تم اپنا فیصلہ سناؤ، میرے ساتھ گاؤں چل رہی ہو یا؟ غلام قادر نے دانستہ جملہ دورہ چھوڑ دیا اور جواب طلب نظر سے نرگس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے متذبذب انداز میں اپنے ہاتھوں کو گھورتی رہی، پھر اس نے ایک بھرپور نظر غلام قادر کے چہرے پر ڈالی اور خاموشی سے گردن جھکا دی۔ گویا اس نے غلام قادر کے ساتھ اس کے گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ غلام قادر نے بتایا کہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کو اسی کمرے میں بند کر دیا اور نرگس کو اپنے ساتھ لے کر رینالہ خورد روانہ ہو گیا۔ پھر اسی روز وہ ریسٹ ہاؤس واپس آ گیا۔ رینالہ خورد اپنی آمد و شد کے بارے میں اس نے مجھے پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ جھوٹ تھا۔ وہ 24 جولائی کی صبح ریسٹ ہاؤس سے روانہ ہوا تھا اور اسی روز واپس بھی آ گیا تھا۔ لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں پہلے اس نے یہی سوچا تھا کہ کہیں گڑھا کھود کر وہ جمیل فاروقی کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دے گا، لیکن اچانک اس نے اپنا پروگرام تبدیل کیا اور اسی تبدیلی کی وجہ سے وہ ہماری گرفت میں آ گیا۔ اس کی چالاکی نما حماقت یا حماقت نما چالاکی نے اس کا تختہ کر دیا تھا۔ لیاقو بدماش کے بارے میں نرگس نے غلام قادر کو بالتفصیل بتا دیا تھا۔ غلام قادر نے سوچا کہ لیاقو کو عبرت ناک سزا ضرور ملنی چاہیے، چنانچہ اس نے جمیل فاروقی کی لاش کہیں دبانے کے بجائے اس کی بڑی بے دردی سے بے حرمتی کی اور بعد ازاں رات کے اندھیرے میں اسے جنگل میں پھینک آیا، جو اگلی صبح یعنی 25 جولائی کو دستیاب ہو گئی۔ اس کارروائی کا سارا الزام لیاقو پر ڈالنے کے لیے غلام قادر نے اس کی ریسٹ ہاؤس میں آمد کی جھوٹی کہانی بھی گڑھ لی تھی۔ علاوہ ازیں اس نے جمیل فاروقی اور نرگس کا سامان بھی جہاں کا تہاں رہنے دیا تاکہ اس پر کسی قسم کا شبہ نہ کیا جا سکے۔ غلام قادر صرف اور صرف لیاقو کو جمیل فاروقی کے قتل اور نرگس کے اغوا میں ملوث دکھانا چاہتا تھا، لیکن لیاقو کی کمال کورٹ سے گرفتاری اور پھر 22 جولائی سے 26 جولائی تک حویلی لکھا کے تھانے کی حوالات میں موجودگی نے اس کے جھوٹ کی قلعی کھول دی تھی۔ آلہ قتل اور آلہ بے حرمتی بھی برآمد ہو چکا تھا، لیکن خون اور چھری اور بیلچے کے دستے کے کیمیائی تجزیے سے قبل ہی جبار کی پوچھ تاچھ سے گھبرا کر غلام قادر نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ وہ جس بری طرح پھنس چکا تھا، ان حالات میں دانش مندی کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی ہڈیوں کا سرما بنوانے کے بجائے شرافت سے حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بات غلام قادر کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نے دوسری صبح سب انسپکٹر نور خان کو 2 سپاہیوں کے ساتھ رینالہ خورد بھیج کر غلام قادر کے گھر سے نرگس کو برآمد کروا لیا۔ غلام قادر کی بوڑھی ماں حنیفہ بی بی اور چھوٹی بہن فردوس بھی پریشان حال تھانے میں چلی آئی تھی۔ میں نے نرگس کو پوچھ گچھ کے لیے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ پھوری اور فیقہ کوچوان کے بیان کے مطابق نرگس کے بلائی ہونٹ کی دائیں جانب مسور کے دانے کے برابر ایک خوش نما تل موجود تھا۔ وہ اس وقت ہاتھ سے مشکل حالات سے دوچار تھی۔ پریشانی اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ زلفیں پراگندہ اور آنکھیں ویران تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے حسن اور جاذبیت میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا، بلکہ اداسی اور سوگواریت نے اس کی کشش میں اضافہ کر دیا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وہ گلو گیر لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں جانتی ہوں میرا یہی انجام ہوگا۔ انسان جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھگتتا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، جمیل فاروقی تو 19 جولائی کو ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ تم دونوں 20 جولائی کو حویلی لکھا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ وہ ایک دن جمیل فاروقی نے کہاں گزارا تھا؟
وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، نرگس نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ اس احتیاط کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہم ایک ساتھ غائب ہوئے ہیں۔ میں نے سوال کیا، تمہارے سامان سے مجھے 2 ریلوے ٹکٹ ملے تھے، ان کے مطابق تم دونوں کنگن پور جانے کا ارادہ رکھتے تھے، پھر ایسی کیا مجبوری آن پڑی کہ اٹاری ریلوے اسٹیشن پر تمہیں اپنا سفر ادھورا چھوڑنا پڑا؟ جمیل فاروقی نے بتایا تھا کہ اس نے ٹرین میں ایک ایسے شخص کی جھلک دیکھی تھی جو ان کے فرار کا بھانڈا پھوڑ سکتا تھا۔ نرگس نے جواب دیا، اس لیے ہم مزید سفر کرنے کے بجائے اٹاری ریلوے اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ اس کے بعد تم لوگ کسی دوسری ٹرین یا بس کے ذریعے کنگن پور جا سکتے تھے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ ریسٹ ہاؤس میں 7 روزہ قیام کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی جمیل فاروقی کا ہی آئیڈیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چلو اسی بہانے کچھ تفریح بھی ہو جائے گی۔ نرگس اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ اب اس ذکر کا کیا فائدہ؟ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ جمیل فاروقی نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ 2 بچوں کا باپ بھی تھا؟ یہ بات مجھے ریسٹ ہاؤس میں پہنچنے کے بعد پتہ چلی تھی، نرگس نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ بے خیالی میں جمیل کے منہ سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی کہ اس کی پہلی شادی کے بارے میں مجھے شک ہو گیا۔ میں نے اسے کریدا تو اس نے کسی قسم کی پردہ پوشی کے بجائے سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ سب کچھ جان لینے کے بعد تمہارا رویہ کیا تھا؟ میں جمیل کے ساتھ اتنی دور نکل آئی تھی کہ واپسی کا راستہ میری نگاہ سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولی، اگر اس رات وہ اخلاقی حدود کو پھلانگنے کا مطالبہ نہ کرتا تو اس کو وہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں اسے چھوڑ کر نہ جاتی بلکہ اس کی دوسری بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی، لیکن وہ نکاح سے پہلے۔ نرگس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ کرب کی کس کیفیت نے اس کی زبان پر کفر ڈال دیا تھا۔ میں نے کہا، جمیل فاروقی ایک فریبی شخص تھا، اس نے تمہیں زبردست دھوکہ دیا تھا۔ دھوکہ اس نے نہیں دیا بلکہ میں نے دھوکہ کھایا ہے۔ ایک ہی بات ہوئی نا؟ ایک بات نہیں ہوئی تھانے دار صاحب۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اگر جمیل فاروقی مجھے فریب نہ دیتا تو میں کسی اور سے فریب کھاتی۔ میں اس جہنم کدے سے نکلنا چاہتی تھی۔ جو بھی مخلص ہاتھ آگے بڑھتا میں اسے تھام لیتی، بعد میں اس کا نتیجہ چاہے کچھ بھی نکلتا مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس گھر میں زندگی گزارنا فریب کھانے سے لاکھ درجے بدتر تھا۔ وہ خاموش ہوئی اور کھوئی ہوئی نظر سے کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ مجھے انتہائی دکھی اور مصیبت زدہ نظر آئی۔ میں نے محبت امیز ہمدردی سے اسے کریدنا چاہا تو تھوڑی ہی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے اپنا چھلنی کلیجہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی افسوسناک کہانی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اپنی پرعلم داستان کے اختتام پر وہ اشک بار لہجے میں مجھے بتا رہی تھی، تھانے دار صاحب، ظہور احمد نے ہم ماں بیٹی کو خریدنے کے لیے جو رقم خرچ کی تھی اس کی وصولی وہ مجھ سے چاہتا تھا۔ وہ ایسی بھوکی اور ہوسناکی نظر سے میرے سراپا کو ٹٹولتا تھا کہ میں روح کی گہرائیوں تک کانپ اٹھتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے تو پتہ چلا کہ ظہور احمد تم دونوں کو کوٹھے سے اس مقصد کے تحت لے کر آیا تھا کہ تم اور تمہاری ماں شریفانہ گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی یہی سنا تھا، وہ پسمردہ لہجے میں بولی، اور ابتدا میں ظہور احمد کے رویے سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ الفاظ اپنے معنی کھونے لگے اور ظہور احمد کا اصلی چہرہ میری نظر میں آ گیا۔ میں اس گھر میں ایسی عذابناک زندگی گزار رہی تھی کہ اگر لیاقوت بدماش اپنی دھمکی کے مطابق مجھے اٹھا لے جانے کی کوشش کرتا تو شاید میں مزاحمت نہ کرتی۔ کیا تمہاری ماں کو ظہور احمد کے عزائم کی خبر ہے؟ میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ مغموم لہجے میں بولی، لیکن اس کے رویے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بے خبر ہے۔ نرگس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ ہچکی امیز لہجے میں سسک اٹھی، تھانے دار صاحب، آپ ایسا کیس بنائیں کہ غلام قادر کی جگہ میں پھانسی چڑھ دوں۔ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ جمیل فاروقی کے قتل کا الزام مجھ پر ڈال دیں، مگر خدا کے واسطے مجھے اس جہنم میں نہ پھینکیں۔ میں نے کہا، جرم جس نے کیا ہے سزا بھی وہی پائے گا۔ میں تم پر قتل کا جھوٹا مقدمہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ آپ کچھ بھی کریں، وہ روحان سے لہجے میں بولی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اپنی جان دے دوں گی مگر اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی جہاں ظہور احمد جیسا بھیڑیا صبح شام مجھ پر دانت تیز کرتا ہو۔ جمیل فاروقی کا قتل غلام قادر کے ہاتھوں ہوا تھا، لیکن وہ سب کچھ اس نے بلا ارادہ
اور ایک غیر اختیاری جذبے کے تحت کیا تھا۔ میری نظر میں اس کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا۔ ایک بے بس لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس نے نادانستگی میں ایک شخص کی جان لے لی تھی، تاہم یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس نے بعد ازاں کنگ سائز چھری کی مدد سے جمیل فاروقی کی لاش کا جو حشر کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں نے ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک متوازن اور مبنی بر انصاف چلان تیار کیا اور غلام قادر کو حوالہ عدالت کر دیا۔ حویلی لکھا کے تھانہ انچارج نے رائے نواز کھل سے باہمی مشاورت کے بعد نرگس کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ ذہین قائرین اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نرگس کو اس کی خواہش کے مطابق واپس ظہور احمد کے گھر نہیں بھیجا گیا تھا۔